السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اور ایک پری کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پری کا عمل نوری ہے، نوری طریقے سے آپ حاضری کر سکتے ہیں۔ صرف 2 لفظ پڑھنے ہوتے ہیں اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہی لگتا ہے اس کی پڑھائی میں۔ تو جو لوگ تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے اور لاسانی عمل ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کو شکایت رہ جاتی ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ آپ اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ کامیابی یقینی ملے گی، ضرور ملے گی۔ تو میں آپ کو تفصیل کی طرف لے جانے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور دوسروں میں ضرور شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، میں آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، صرف 2 لفظوں سے پری کی حاضری ہو جاتی ہے اور یہ نوری عمل ہے، اور اس نوری عمل میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور نہ ہی اس عمل کے اندر کسی خاص وقت کی تعیین ہے یا خاص دن کی تعیین ہے، بلکہ آپ اس کو صرف عشاء کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ باقی دن کوئی سا بھی ہو، کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، ہر دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اس میں اہم ہے کہ کسی دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو عمل کی شرائط کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو عشاء کے بعد کریں گے، اور دن چاہے جو ہو، اس عمل کے اندر نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عمل نہایت ہی آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دوران عمل آپ نے بخور روشن کرنا ہے، اور بخور روشن کرنے کے لیے یا تو آپ اچھی قسم کی کوئی اگربتی لے لیں، یا کوئی اچھی قسم کا عطر آپ لے لیں، اور یا اسی کے ساتھ اگر یہ نہ ملے تو پھر آپ زعفران کا یا سندل سفید، سندل سرخ وغیرہ کا بخور روشن کریں۔ تھوڑا سا اس میں کافور کا بھی ٹچ ہو تو بہتر ہے، کافور کا ٹچ مل جائے بخور میں تو اور بھی لاجواب بخور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوران عمل مستقل بخور روشن ہونا ہے، بخور بند نہیں ہونا چاہیے، یہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تو عمل کی تیاری کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے، الگ کمرہ منتخب کریں، عشاء کے بعد قبلِ رخ بیٹھ جانا ہے۔ قبلِ رخ بیٹھ کے یہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب آپ بیٹھ جائیں عمل کے لیے تو سب سے پہلے اپنا حصار کریں۔ حصار کرنے کے لیے عامل کا سرکشا کوچ کے نام سے ہماری ویڈیو موجود ہے، بہت ہی پاورفل اور طاقتور حصار ہے۔ جن حضرات نے وہ کیا ہوا ہے تو وہ صرف اسی کا حصار کرے، اور جن کا حصار نہیں کیا ہوا ہے وہ تو پھر وہ آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ چاروں قل 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا دونوں شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پیچھے سے آگے کی طرف کو حصار باندھ دیں۔ ٹھیک ہے، اور حصار کے بعد پھر آپ نے صرف 2 لفظ جو عزیمت ہے وہ پڑھنی ہے۔ حصار کر لیں، حصار کرنے کے بعد کپڑوں پر عطر وغیرہ لگا لیں، کمرے میں بخور روشن کر لیں، سفید کپڑے ہونے چاہیے جسم پر، جس جگہ بیٹھے ہیں پاک صاف ہو، صاف ستھری جگہ ہو، قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یا حیو یا قیوم، صرف یہ 2 لفظ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کی جو تعداد ہے
وہ 25,125 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا حیّ یا قیوم 25,125 مرتبہ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، اور اس سے پہلے اول آخر جو ہے آپ نے 41 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ عمل کی اگر بات کریں تو دوران عمل جب آپ عمل کریں گے تو درمیان عمل میں پہنچنے کے بعد آپ کو احساسات شروع ہو جائیں گے، حاضرات آپ کو ملنے لگے گی۔ تو جیسے جیسے آپ پڑھنا جاری رکھیں گے اور قریب ہوتے جائیں گے عمل کے ختم کے، ویسے ویسے آپ اس کی حرکت کو تیز محسوس کریں گے، اپنے دل کی دھڑکن کی طرح آپ اس کی حرکت کو محسوس کرنے لگیں گے، اور آخر ہوتے ہوتے جیسے ہی عمل مکمل ہوگا پری آپ کے سامنے حاضر ہوگی، تو اس کے بعد اس سے آپ قول و قرار کر لیں، جو بھی آپ نے قول و قرار لینا ہے۔ جب بھی قول و قرار کیا جائے تو سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ قول و قرار کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر جمے رہنا، اس سے خلاف نہیں جانا۔ خلاف جائیں گے، آپ جائیں گے تو آپ کا نقصان ہے، مخلوق جائے گی تو مخلوق کا نقصان ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر جو ہے عہد و پیمان کیا جاتا ہے، تو عہد و پیمان سوچ سمجھ کے کریں جس کی آپ پاسداری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہی عہد و پیمان آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی عہد و پیمان نہیں لینا ہے، یہ بات آپ خاص رکھیں۔ عہد و پیمان جب آپ کا حاضر ہو جائے، عہد و پیمان آپ لے لیں، قول و قرار لے لیں، اور اس سے بات پر راضی کر لیں اس کو کہ اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور آپ کون کون سے کام اس سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کی رضامندی کے بعد جب وہ اپنی رضامندی ظاہر کر دے کہ مجھے آپ کے سارے عہد و پیمان قبول ہیں، تو جب وہ سارے عہد و پیمان قبول کر لے اور اقرار کر لے کہ ہاں میں نے تمام عہد و پیمان آپ کے قبول کر لیے، تو اب اس کو آپ اجازت دے دیں کہ جب بھی میں کوئی کام کرانے کے لیے بلاؤں فوراً حاضر ہونا ہوگا، اور کام کرنے کے بعد واپس جانا ہوگا۔ آزاد رہو گی، صرف تب حاضری دینی ہے جب مجھے بلانا ہوگا، میرا مقصد پورا ہوتے ہی آپ کو رخصت ہو جانا ہے۔ یہ قول و قرار کرنے کے بعد اب آپ اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ بوجھ لیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ عمل کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔